الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تحفظ مساجد کی حفاظت کرنے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور مساجد کی حفاظت کے طور طریقے علماء کے ذمے کیا ہوتے ہیں، کمیٹیوں کے ذمے کیا ہوتے ہیں، عام مسلمانوں اور مصلیوں کے ذمے کیا کام ہوتے ہیں، وہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے یاد دلاتے رہنا، بولتے رہنا، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کوشش کرتے رہنا۔ ایسے ہی سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو ہمارے بس میں ہے سننے کے بعد ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں ملک کے اور بیرون ملک کے ایسے حالات اور پرخطر حالات چل رہے ہیں کہ کس موضوع سے متعلق ذکر کیا جائے اور کس پر رویا جائے اور کس پر افسوس اور ماتم کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جاننے والے بے چین ہیں اور جو بے حس، بے شرم، بے حیا ہیں وہ مست زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں اپنے کھانے پینے اور اپنی عیاشی کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں مسجد اقصی پر یہودیوں کا ناحق اور ناجائز قبضہ، وہاں پر مسلمانوں کی پابندی، وہاں پر اپنے موم بتیاں لے کر جشن منانا، صلاح الدین ایوبی کے تالے لگائے ہوئے دروازوں کو کھول کر جشن منانا، ہیکل سلیمانی مسجد اقصی شہید کر کے ہیکل سلیمانی ٹیمپل بنانے کی، مورتی بنانے کی کوشش کرنا، ان سب میں دشمن آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور 56-57 مسلم کنٹری اور مسلم ممالک ہونے کے باوجود بھی ایک مسلم کنٹری کا نہ اسے ڈر ہے اور نہ ایک ان تمام مسلم کنٹریوں کی فوجوں اور حکومتوں میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ شجاعت، وہ ہمت ہے کہ سب مل کر اس سلسلے میں اس سے تجارتی تعلقات ختم کر سکیں، اسے آنکھ دکھا سکیں، پیٹرول بند کر سکیں، اس کے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو ختم کر سکیں۔ اس قدر بزدلی، کم ہمتی اور نامردانگی آ جانے کے بعد اب مسجد اقصی سے کے متعلق کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ مسلمان حکمرانوں اور مالدار عیاشوں اور عرب کے نوجوانوں کی بے حیائی پر کس قدر رویا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے غزہ کے مجاہدوں اور ان کے خون میں شہید ہونے والے معصوم بچوں پر ماتم اور آنسوں بہایا جائے، وہاں کی ماؤں کے آنسوؤں پر ہمیں رونا چاہیے، یا وہاں کے ایک ایک خطرہ پانی کے لیے تڑپنے والے معصوم بلکتے ہوئے بچوں پر ہمیں آنسوں بہانا چاہیے۔ عرب کی بے غیرتی پر، وہاں کے ان حالات میں بھی غزہ کے ان مظلومانہ اور شہیدانہ واقعات پر بھی وہاں غزہ عرب میں ناچ گانے کی محفلیں، اور عرب صرف مکہ مکرمہ اور حرم مکی سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ناچ ڈانس، عرب کے نوجوانوں کی عیاشی، ان کا شراب اور ان کی لڑکی بازی، ان سب بے حیائی اور مالداروں کی بے حسی پر رویا جائے۔
نوجوانوں کے اندر جو عیاشی آ گئی ہے، حکمرانوں کے اندر جو منمانی اور آوارگی اور بزدلی پیدا ہو گئی ہے، ان عرب کے حالات پر رویا جائے۔ سنبھل کی مسجد کا جب سے کیس شروع ہوا، وہاں مسلمانوں کو ٹارچر کرنے، بے قصور مسلمانوں کو بہانے سے قید کرنے کے واقعات پر، اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے کے اعلان پر ہی 7-8 نوجوانوں کو قید کر دیا جانا، گولیوں سے چھلنی کر دیا جانا، ہر نماز اور جمعہ کی نماز پر اہتمام سے پولیس پوری درندگی پر اتر آنا، ان پر آنسوں بہایا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ملک کے ان حالات میں کشمیر میں ہونے والے دنگے فسادات پر رویا جائے، صرف اس واسطے کہ پلوامہ میں جو ہنگامہ اور فساد ہوا تھا کہ سیاسی کسی ووٹ بینک کو حاصل کیا جا سکے، اپنی حکومت کو بچایا جا سکے، اس لیے ملک کے نوجوانوں کو دھارے پہ لا دینا۔ اور اسی طرح اس ملک میں سب سے بڑا ہنگامہ جو چل رہا ہے، اوقاف کی بل ناحق طریقے سے جو پاس کی جا رہی ہے، عین موقع پر جج کا تبادلہ کر دیا جانا، تاکہ عین موقع پر اس کی 65 سال ریٹائرڈ ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی حرام خوری کر کے وہ ریٹائرڈ ہو جائے، رشوت خوری کے ساتھ وہ ریٹائرڈ ہو جائے، ان فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے، لمبی تاریخ دے دی جانا تاکہ جج کا تبادلہ ہو سکے، اور پھر اس موضوع سے ہٹانے کی خاطر کشمیر میں دنگے فسادات کر دیے جانا۔ منی پور میں اتنی بے حیائی ہوئی، اتنا ننگا ناچ ہوا، وہاں پر تو کسی سیاسی لیڈر کو پورے فساد کے موقع پر جانے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ کشمیر کے موقع اس حادثے میں، جس سے ہمیں بھی غم ہے، جانے والی جانوں پر ہمیں بھی ترس آتا ہے، انسان ہی ہے بہر صورت، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن سیاسی لیڈر عرب کے دورے سے واپس آ جاتا ہے۔ منی پور جانے کا موقع نہیں ہوا، عرب کے دورے سے واپس آ رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، وہاں عرب مسلمانوں سے گلے مل رہے ہیں، مصافحے ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور عرب کے بے حیا لیڈر اور اس کی آمد پر قصیدے گنگنا رہے ہیں، نظم پڑھ رہے ہیں۔ ایک کافر کا استقبال ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کسی مسلم خلیفہ کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ ایسے عرب بے حیا بے شرم حکمران اور لیڈروں پر کس قدر ترس آیا جائے، ان پر کس قدر آنسوں بہایا جائے۔ موضوعات تو اس قدر بکھرے ہوئے ہیں، جاننے والے ہی بے چین ہیں کہ آخر ملک کا رخ کدھر جا رہا ہے، ہماری سیاسی لیڈروں کے حالات کدھر بدلتے جا رہے ہیں، نوجوان کس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری بیٹیاں آج بھی عیاشی، بے حیائی، چیٹنگ اور غیروں کے ساتھ زندگی گزارنا اور کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی زندگی بتانا، بے حیا بن کر حرام بستر اور حرام بچے جنم دینے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سب حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں درد ہو اور زخم لگایا جائے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا نہ ہم، کہ جسم کا ہر ذرہ داغدار ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، علاج اور دوا کریں تو کہاں کریں، آخر یہ حال ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، دور کے تذکرے کر کے قریب کی ذمہ داریوں کو بھول جانا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہر زمانے میں دہرائی گئی ہے۔ فلسطین کا تذکرہ ہوگا، غزہ کا تذکرہ ہوگا، اسرائیل کی آگ کا تذکرہ ہوگا، سنبل کا تذکرہ ہوگا، امریکہ کا تذکرہ ہوگا، دور دور کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اس پر افسوس اور مگرمچھ کا غم دکھایا جاتا رہے گا، لیکن اپنے قریب کی متعلقہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ ہر زمانے کی غلطی ہے جو آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جسے کچھ بھی جذبہ ہے، اس کا دل حرکت میں ہے، تو وہ شخص ان سارے موضوعات پر تذکرے کو پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی موجود ہے۔ لیکن جب اس سے کہا جائے کہ تم اب کیا کر سکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، تم یہ کرو، تو اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہے گا۔ پتہ چلا قوم آج بھی بے حسی میں ڈوبی ہوئی ہے، غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے اکابر کی تحریرات کی روشنی میں یہی کوشش کی جاتی ہے، دور کے تذکرے صرف اس حد تک ہوں کہ ہم بیدار رہیں، ہم اپنے اکابر کی آواز پر لبیک کہتے رہیں، اور یہاں اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کا تذکرہ بار بار اور اہتمام سے اس واسطے ہوتا ہے کہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو نہ بھولیں، ورنہ جو دور کی خبر ہے کہیں اللہ اسے زوم کر کے نزدیک نہ دکھا دے۔ جہاں پولیس کی درندگی کسی دوسرے شہر میں ہو رہی ہے، وہ قریب ہمارے آس پاس محلے میں نہ ہو جائے۔ جہاں پر مسجدوں پہ ناجائز قبضے دور ہو رہے ہیں، کہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بستی اور محلے کی مسجدوں پہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ
تحفظ مساجد سے متعلق جن باتوں کا تذکرہ ہوا تھا ان میں سے 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ 6ویں بات جو تحفظ مساجد سے متعلق ہے، ایک بستی، ایک محلہ، ایک ڈسٹرکٹ، ایک منڈل، ان سب کے تمام مساجد کا ایک لیگل گروپ برائے تحفظ مساجد، کہ ہماری بستی میں کتنے مسجدیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کی ہوں، مسلک سے بالا تر ہو کر، ان تمام مساجد کے گھروں میں جو مسلمان یا غیر مسلم سیکولر ذہن کے، ان کو کمیٹی میں لینا، اور جو وکلاء اور جج چاہے وہ سینئر ہوں یا جونیئر ہوں ان کو کمیٹی میں لینا، ان سب کا ایک لیگل گروپ بننا جن کا کام صرف یہ ہوگا کہ ہماری ان تمام 10 15 20 25 ہماری بستی کی جتنی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہوگا، یہ گروپ ان مسائل کو للہ فی اللہ حل کرے گا۔ چونکہ ہم قانون جانتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں سیاسی لیڈروں سے بھی ہیں، ہم خود عدالت کے ممبر ہیں، عدالت کے وکیل ہیں، تو اس موقع پر ان حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ تو ہر چھوٹی بڑی مسجد والا اتنا باشعور نہیں ہے کہ اپنی مسجد کی حفاظت کر سکے۔ کمیٹیوں میں آنے والے اتنے سنجیدہ اور اتنے شریف نہیں ہیں کہ وہ کمیٹی اپنی مسجد کی حفاظت کر سکے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی غنڈہ گردی کرنے کے بعد، حرام خوری کرنے کے بعد، ساری زندگی لینڈ مافیا بنے رہنے کے بعد، ساری زندگی لوٹ کسوٹ ہونے کے بعد، آخر میں اگر توبہ تلہ کرنے کا راستہ بچا ہے تو وہ مسجد کی کمیٹی میں آ جانا ہو۔ کبھی اس کے ذریعے سے معافی ہو کے ہم بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ شریف آدمی تو وہ عہدہ چاہتا ہی نہیں ہے پہلے۔ یہ ہر مسجد کی کمیٹی سے متعلق نہیں ہے، بالعموم جو دیکھا جا رہا ہے، لوگ موت سے پہلے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ بچے کچھ مظالم اور کر کے چلے جائیں، تاکہ ظلم کا کوئی شائبہ ہم سے بچا نہ رہے۔ تو ہر کمیٹی کہاں سے اپنی مسجد کی حفاظت کر سکتی ہے، کہاں مسجد کی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتی ہے؟ لیگل گروپ ایسا رہے جو مسجد کے قوانین کی روشنی میں اسے منظم کر سکے، محفوظ کر سکے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے 2-4 ہفتوں کے اندر کی جو رپورٹ ہے، 137 مدرسوں پہ تالے لگ گئے، کیونکہ ان سب کا کوئی لیگل گروپ نہیں تھا۔ ہر مدرسے کا محتمم جانتا نہیں ہے قانون، کہ کوئی پولیس کا حولہ اپنے ساتھ 4-5 درندوں کو لا لے اور پھر اس کے بعد وہ کہے تمہارا مدرسہ رجسٹرڈ ہے، کون سی کمیٹی سے، فلاں سے ہے۔ تمہارے پاس اس مسجد کو یا مدرسے کو تالا لگانے کے لیے کون سی نوٹس ہے؟ تم ہوتے کون ہو بند کرنے والے؟ مدرسہ بورڈ کو رجسٹر کرانا کون سے قانون میں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ مسائل ہر شخص جانتا نہیں ہے، تو پولیس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ وہ اس وردی کے بھیس میں ہوتے کسی کے تلوے چاٹو ہوتے ہیں، کسی کے روٹی اور ٹکڑے اور ہڈیوں کے کھانے والے ہوتے ہیں، تو ان سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو لیگل گروپس کا ہونا تاکہ مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت قانونی طور پر بھی ہو سکے، یہ مساجد کی تحفظ کا اہم کام ہے۔ 7واں کام جو مساجد کی حفاظت کا ہونا چاہیے، جہاں جہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا مسجدیں بننے والی ہیں، ان زمینوں کو قانونی طور پر رجسٹرڈ کرانا اور اس زمین کے رجسٹرڈ کاغذات کی مستقل حفاظت کرنا، اس کے زیراکس اور فوٹو کاپیز اور کلر کاپی بنا کے اپنے پاس محفوظ رکھنا، اور مسجد کی زمین کے ساتھ ساتھ مسجد کا کنسٹرکشن جس کا پرمیشن ہونا چاہیے وہ بھی پرمیشن لینے کی کوشش کرنا۔ لیے بغیر بنا چکے ہیں تو اب پرمیشن حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پر کیا کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش مکمل کرنا، تاکہ ہم غیر قانونی طور پر اپنی مسجدوں کی تعمیر کرنے کی وجہ سے قانون کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ چونکہ بہت سی جگہوں پر جو دنگائی اور فساد مچانے والے ہوتے ہیں اس کو بھی بہانہ بناتے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ بنایا گیا ہے، اس کا پرمیشن نہیں لیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے 2014 میں جیسے ہی ظالموں کو کرسی ملی، انہوں نے جہاں مسجدوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، وہیں پر ایک مسجد پر انہوں نے بلڈوزر چلایا، جبکہ وہ مسجد 300 سال پرانی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ پوری بستی اللیگل ہے، پوری بستی اللیگل ہے، لیکن تمہاری آنکھیں گھاس کھانے گئی ہیں کہ صرف مسجد پر بلڈوزر چل رہا ہے، چرچ بھی محفوظ ہے، مندر بھی محفوظ ہے، پبلک کے مکانات بھی محفوظ ہیں، اللیگل صرف مسجد ہے بس، اور بولا یہ جا رہا ہے کہ پوری بستی اللیگل ہے، لیکن بلڈوزر چل رہا ہے کس پر؟ صرف مسجد پر۔ ظاہر سی بات ہے جب ظالم کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو کوئی دلیل اور حجت کام نہیں آتی ہے، جب ظالم کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو کوئی دلیل اور حجت کام نہیں آتی ہے۔ تو ایسے ہی حال ہوا کہ ان لیگل کاموں سے ہم فارغ نہ ہونے کی وجہ سے مسجدیں غیر محفوظ ہوتی جاتی ہیں۔
ایسے موقع پر جو لوگ رجسٹر آفس میں کام کرتے ہیں، جو نوجوان قانونی کارروائی کی جانکاری رکھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مساجد کی خدمت حفاظت کے طور پر یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ خدمت کرنے تیار ہوں، اس کے کاغذات بنانے میں تیار ہوں، اس پر جو کچھ معمولی خرچ آ سکتا ہے میں اس میں حصہ لینے تیار ہوں۔ کرنے کے یہ کام ہیں۔ ہم میں سے کوئی جا کے مسجد اقصیٰ بچا سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی انڈیا کا بارڈر نہیں، صرف دلی پار کر سکتا ہے، صرف تلنگانہ پار کر سکتا ہے اس نیت سے کہ مجھے مسجد اقصیٰ بچانا ہے؟ ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ وہاں کے حق میں سوائے دعا کے ہم نہیں کر سکتے کچھ، وہاں کے حق میں سوائے اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے کے نہیں کر سکتے کچھ، تو پھر وہ کام تو ہم سے آسان ہے۔ کرنے کا یہ کام ہے کہ یہاں کی مسجدوں کی حفاظت کیسے کی جائے، ابھی بھی جو بچی کچی مسجدیں اسے قانونی طور پر لیگل کیسے بنایا جائے، ان کوششوں میں لگے رہنا۔ تیسرا کام یعنی 8واں کام مساجد کی حفاظت کے لحاظ سے، جس ایریے میں مسجد ہے موقع بموقع وہاں کے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں لاتے رہنا، مسجد کے پروگراموں میں شامل کرنا۔ مسجد کا پروگرام انسانیت، ہمدردی اور سیکولر کلچر پر اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی پر پروگرام ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تاجروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، ان سب امور پر مسجد کا پرچار، قرآن کا پرچار، اذان کا پرچار، اسلام کا پرچار، جو ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں ان موضوعات کو رکھ کر، ہم میں سے کتنے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی غیر مسلم دوست ہوگا، چاہے وہ ہمارا نوکر ہو، چاہے وہ ہمارا پارٹنر ہو، چاہے وہ ہمارا اونر ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں غیر مسلم دوستوں سے تعلق ہے۔ ہر بندہ ایک ایک غیر مسلم دوست کو لائے، چاہے وہ افطار کا موقع ہو، عید میلاد کا موقع ہو، چاہے وہ جمعہ کا موقع ہو، چاہے مستقل انہی کو مسجد کا پرچار کرانے کے خاطر پروگرام منعقد کیا جائے، ایسے موقع پر مسجدوں میں لانا تاکہ انہیں مسجدوں سے متعلق بدگمانی ختم ہو، انہیں مسجدوں سے متعلق بدگمانی ختم ہو۔ آپ ایک مثال سمجھ لیجئے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قوم کے سردار ہیں، قبیلہ بنو حنیفہ کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے اس قدر نفرت کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ روئے زمین میں کوئی شخص مجھے اتنا ناپسند اور برا نہیں ہے نعوذ باللہ جتنا محمد مجھے برا لگتا ہے۔ ایسا نفرت کرنے والا شخص، ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، ایک جہاد کی ایک جماعت بھیجی، آتے ہوئے یہ شخص راستے میں پکڑا گیا مشکوک حالت میں۔ صحابہ نے سمجھا یہ کوئی مخبری کرنے والا ہے، پہچانا نہیں کہ یہ کوئی سردار ہے، پکڑ کے لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان لیے کہ قوم کا سردار ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا، اور آنے کے بعد چونکہ وہ ڈاؤٹ میں پکڑا گیا تھا، مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھ دیا گیا۔ 5 نمازوں کے لیے صحابہ جمع ہوتے، فجر کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ میں ہدایت اور بیان ہوتا۔ نبی علیہ السلام جب بھی مسجد میں آتے تو ثمامہ کیا حال ہے، کیا رائے ہے، یہ بات پوچھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ تو وہ کہتا کہ محمد اگر مجھے قتل کرنا ہو تو قتل کر دو، یا مجھے معاف کرنا ہو تو معاف کر دو۔ اور اللہ کے نبی صرف خیریت پوچھے اور آگے چلے جاتے۔ واش روم کے لیے کھولا جاتا، کھانے کا اہتمام سے لا کر کھانا کھلایا جاتا۔ 3 دن مسجد میں باندھا گیا، اکرام میں کمی نہیں ہوئی، کھلانے میں کمی نہیں ہوئی، مسجد کے ایکٹیویٹیز میں کوئی چینجز نہیں آئے۔ جو روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، یہ چلتا رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ اب جب انہیں کھولا گیا، سیدھے مسجد نبوی سے گئے، بازوں ایک کھجور کے باغیچے میں کنواں تھا، وہاں سے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور سیدھے مسجد میں داخل ہو کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ کس چیز نے انہیں اسلام کی طرف بلایا؟ صرف مسجد کی ایکٹیویٹیز انہوں نے دیکھے کہ یہاں کوئی دنگائی کا کام، کوئی ظالمانہ تعلیم، کوئی دہشت گردانہ ہدایات یہاں پر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بدگمانی ختم ہوئی تو خود بخود اسلام میں داخل ہوئے۔ آج کتنے غیر مسلموں کے دماغوں میں بدگمانی بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر میں ہم اکبر بادشاہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم گلے کاٹنا سکھاتے ہیں۔ دہشت گردی کے وہ باتیں جو سیاست کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ایک شخص بہت بھونکا اور بولا کرتا تھا کہ دنگا ہوا کیسے، دنگائی ہمارے کنٹری میں داخل ہوئے کیسے، کمیونیکیشن کا جو پاور جس کو حاصل ہے، فونوں پہ بات ہوئی تو پکڑا کیسا نہیں گیا، ان کے پاس ہتھیار کیسے پہنچے۔ 2014 سے پہلے حکومت سے سوال کرنے والا لیڈر آج وہ کہاں بلی بنا بیٹھا ہے کہ دنگائی پہنچے کیسے، ہتھیار آئے کیسے، وہ بارڈر پار کرے کیسے، وہ ان کا کمیونیکیشن ہوا کیسے۔ ظاہر سی
سی بات ہے پتہ چلا صرف سیاسی کرسی بچانے کی خاطر اپنا ناحق بل جو مسلمانوں کے خلاف ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس سے ذہن ہٹانے کے لیے انسانوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانوں کی موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے آس پاس رہنے والے غیر مسلموں کو مانوس کر کے اپنے سے قریب کرنا اور انہیں مسجد کا تعارف کرانا۔ اور 9ویں ذمہ داری یہ بھی ہے مساجد کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت کی خاطر اس وقت جو برسر پیکار اور میدان میں ہیں، سب سے پہلے مسلم پرسن اللہ ہے، دوسرے درجے میں جمعیت العلماء ہے۔ بہر صورت درجہ بندی کے بغیر یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور دوسری تنظیموں کو یا سیاسی لیڈروں کو ساتھ لے کر یہ کوششیں کر رہی ہیں، ان پر اعتماد کیا جائے۔ اب اور کوئی سہارا نہیں ہے، اور کسی ایرے غیرے سے توقع لگانے پر سوائے نا امیدی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر بن کر ہم کام کر سکتے ہیں، ان تنظیموں سے جو غلطی ہونا تھا ہو چکی، وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ظالم درندے حرام خوروں سے جو غلطیاں ہونا تھا ہو چکی، انہوں نے جو رشوت خوری کر کے اوقاف کی زمینوں کے ناجائز قبضے کرواتے رہے، پیپر چھپاتے رہے، لیڈروں کے حوالے ہوتے رہے، خود اور اپنے ضمیر کو بیچتے رہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ہم ان گڑے ہوئے مردوں کو کھودنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان غلطیوں کے تذکرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب جو اس کی تلافی کی کوشش میں ہے، اصل وہ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا سپورٹ کیا جائے، ان کی آواز پر لبیک کہا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کی پراپرٹی ہو، ان کی زمین ہو، باغیچے ہوں، کھیت کھلیان ہو، کھیل کا میدان ہو، کوئی بھی مسجد کی زمین سے متعلق کوئی عیدگاہ ہو، قبرستان ہو، کچھ بھی ہو، خرچ کر کے اس کی باؤنڈری وال بنا کر اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرنا، اس پر آنے والے اخراجات کو مسلمان ذمہ داری سے برداشت کرنا کہ اگر آج میں قبرستان کی دیوار اٹھانے کے لیے 1000 روپے دے سکتا ہوں، کل مجھے وہاں دفن ہونے کے لیے قبر مل سکتی ہے، ورنہ کیا پتہ قبرستان ہاتھ سے جائے تو مجھے شمشان گھاٹ میں جلانا پڑے گا، میری لاش کو رکھ کر لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہیں دفنانے اجازت مل جائے، جانور سے بدتر حالت ہو جائے گی مرنے کے بعد جب زمینیں تنگ ہو جائیں گی۔ تو آج حفاظت کے لیے جو کوشش میں کر سکتا ہوں، ایک مندی کا پیسہ چھوڑ دوں، ایک پان پراگ اور سگریٹ کا پیسہ چھوڑ دوں، ایک عیاشی اور فلم بینی کا پیسہ چھوڑ دوں، تو میری قوم کی مسجد محفوظ ہو سکتی ہے، میری قوم کا قبرستان محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں مالی طور پر جو حصہ لے سکتا ہوں وہ لینے کی مجھے کوشش کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقف املاک پر جو قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس سے توبہ کر کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور بالخصوص آخری جو ذمہ داری ہے تحفظ مساجد میں، ہر بندہ روزانہ 2 رکعت دعا پڑھ کر یہ جو محنتیں میدان میں آ کر جو نوجوان لڑکے مسلم پرسن اللہ کی طرف سے، علماء کی تربیت کی وجہ سے، اور تو اور کتنی مائیں اور بہنیں سڑکوں پہ آ کر دھوپ اور گرمی برداشت کرتے ہوئے وہ دھرنا کر رہی ہیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں، وہ بھی ہماری گھر کی عورتوں کی طرح ہی ہیں، لیکن ان میں جو خون ہے، جو ہمت ہے، جو شجاعت ہے، وہ لگتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم کی نسل کا ہے۔ اس واسطے وہ کسی سے گھبرائے بغیر وقت کی آندھیوں سے وہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام، ہرگز بدگمانی نہیں کرنا، ہرگز ٹانگ کھینچنے والی حرکتیں اور باتیں نہیں کرنا، اس موقع پر مسلکی گفتگو نہیں کرنا۔ اس موقع پر سب جانتے ہیں کہ داؤدی بحرا وہ در حقیقت اسلام کے ان قوانین سے بالاتر ہیں جس پر اجتماعیت اور جمہوریت مسلم ہے، جن امور پر ہم جمہوری ائمہ اور فقہا جن آراء پر چلتے ہیں، ان آراء سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کسی سیاسی لیڈر کے سپورٹ میں کھڑے ہو جانا، اپنی بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ ان کی تائید کر دینا، یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے۔ اس کو زیادہ نشانہ بنانے سے پہلے ہمیں آپس میں مسلکی اختلاف کو اچھال کر کہیں پھر بکھرنے کی نوبت نہ جائے، اس اندیشے کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ چند ذمہ داریاں ہیں جس میں ہم اپنی مساجد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع تھا گزشتہ جمعہ کا۔ اور تیسرا موضوع جو ہم نے ذکر کیا تھا، تعلق بالمساجد، مسجدوں سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، تعمیر مساجد، تحفظ مساجد، تعلق بالمساجد، مساجد سے ہمارا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔
نمبر 1 سب سے پہلے مسجد سے محبت ہو، نمبر 2 مسجد کو آباد کرنے کی کوشش ہو، نمبر 3 مسجد کی صفائی میں اہتمام سے حصہ لیا جائے، نمبر 4 مسجد کو خوشبو دینے میں ہم حصہ لیں، نمبر 5 مسجد کو روشنی پہنچانے اور مسجد کی ضروریات کی تکمیل کرنے میں حصہ لینا، نمبر 6 مسجد چل کر آنا، نمبر 7 مسجد کے تعلیمی امور میں تعلق رکھنا۔ یہ 7 طرح کے تعلق ہیں جو ہر طرح سے ہمیں نبھانے چاہیے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، واقام الصلاۃ، جسے نماز قائم کرنے کا فکر ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کی جسے دھن ہے، ولم یخش الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، لیڈروں سے نہیں ڈرتا، ظالموں سے نہیں ڈرتا، سیاسی کرسیوں سے نہیں ڈرتا، ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں یہ صفات پیدا ہو جائیں، ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرت ہو، نماز کا اہتمام ہو، زکوٰۃ کا اہتمام ہو، خوف اور خشیت الہی ہو، یہ 5 امور جن میں آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ہدایت پر ہیں، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو مساجد کی آبادی کی کوشش میں کوئی لومۃ لائم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری بستی میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد ہے، پوری بستی میں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اب اگر بازار میں آپ کی کوئی ملگی قبضہ کر رہا ہو، آپ کتنی ہیبت میں آئیں گے؟ بازار میں آپ کی پڑوس کی کوئی ملگی فروخت ہو رہی ہو، آپ اسے خریدنا چاہ رہے تھے، فری میں نہیں بٹ رہی ہے، خریدنا ہے، کروڑ روپے لگانا ہے، پھر بھی اگر وہ آپ لینا چاہ رہے تھے، سیاسی لیڈر سے کانٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ ملگی میں ہی خریدوں، دوسرے کو نہ ملے۔ بازار کی ملگی کی بھی حفاظت، بازار کے فٹ پاتھ کی بھی حفاظت، بازار میں اگر سڑک کے کنارے بنڈی لگا کر میں چپل جوتے کچھ بھی بیچتا ہوں اس کی بھی حفاظت ہے، لیکن ان ناپاک اور ناپسندیدہ جگہوں کی حفاظت کی اتنی فکر اور پاکیزہ جگہ کی حفاظت کی فکر نہ کی جائے، اس سے محبت اور تعلق نہ رکھا جائے، تو کس قدر اللہ کے نزدیک جو معیار ہے اور ہمارے نزدیک جو گھٹیا پن ہے، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر۔ سنو، ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے اسے تنبیہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اب نہ چھیڑو، وہ پیشاب کرنا شروع کر چکا ہے، اب اگر دوڑو گے مارنے کے لیے وہ بھاگے گا تو گندگی اور پھیلے گی، اب پیشاب کرنے دو۔ فارغ ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں ناپاکی کی جگہ نہیں ہیں، یہ پاکیزہ جگہ ہیں، یہاں گندگی نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں غصہ نہیں دکھایا، چونکہ ابتدائی اسلام تھا، یا وہ شخص جاہل تھا، یا وہ شخص گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، کوئی بھی شخص تھا، تھے وہ صحابی ہی، لیکن وہ اس موقع پر ایسے نہیں تھے کہ ان پر غصہ کیا جا سکے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے درگزر فرمایا، لیکن امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ مسجدیں گندہ کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، مسجدیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، یہ مسجدوں میں ہونے والے ایکٹیویٹیز ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں۔ اب اس لحاظ سے ہم دیکھیں مساجد سے تعلق بنیادی طور پہ 4 طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے، امام کا، مؤذن کا، کمیٹی کا، مصلی کا۔ مصلی میں مالدار ہو، غریب ہو، تاجر ہو، لیڈر ہو، کوئی بھی شخص ہو، سب مصلی میں داخل ہے۔ یہاں آنے کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر ہے، یہاں آنے کے بعد کوئی لیڈر ویڈر نہیں رہے گا۔ تو یہ 4 بنیادی طور پہ ہیں، ورنہ اس سے آگے بڑھیں گے، بچوں کا تعلق مسجد سے کیسے ہو، خواتین کا تعلق مسجد سے کیسے ہو، برادران وطن کا تعلق مسجد سے کہتے ہو، موضوع آگے بڑھتا جائے گا۔ بنیادی طور پہ 4 لوگ ہوتے ہیں، ان میں ہمیں جو عنوان بولنا ہے عام مصلیوں کا تعلق مسجد سے کیسے ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے 21 مرتبہ مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مساجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مساجد روحانی اعمال کا مرکز ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ ہیں، مسجدیں رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مرکز ہے، مسجدیں سکون اور اطمینان کا مرکز ہیں، مسجدیں مقام عبادت ہیں، مرکز تربیت ہیں، مرکز خدمت ہیں، مرکز دعوت ہیں، مرکز اشاعت ہیں، مرکز ہدایت ہیں۔ تعلق بالمساجد سے ہدایت متعلق ہے، اور تعلق بالمساجد ختم ہوا تو ضلالت مقدر ہے، کہ اگر ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے تو ہم ہدایت پر رہیں گے، اگر تعلق مسجدوں سے ختم ہو گیا تو ہماری زندگی گمراہی پر چلی جائے گی۔ مسجدوں سے تعلق سے متعلق علماء نے کتنی بہترین باتیں لکھی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجدوں سے ایسا تعلق رکھو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا مسجدوں میں آنے جانے کا اہتمام کرنا، چونکہ میں نے سنا ہے کہ مسجدیں انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔
مسجدیں انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، اور سب سے بہترین جگہ چونکہ اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، اس واسطے مسجدوں سے ہرگز دوری اختیار نہ کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی نصیحت کرتے ہوئے مساجد سے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انبیاء نے سب سے زیادہ مسجدوں سے تعلق رکھا ہے، اس واسطے اپنے کو اور اپنی نسل کو مسجدوں سے خوب تعلق رکھو۔ اور ایک جگہ فرمایا، حکیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجدوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرو، جو لوگ مسجدوں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کے عزت اور مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، 40 سال تک مسجد میں مقیم رہے، صرف ضرورت اور کھانے اور دوسرے کاموں کے لیے مسجد سے باہر جاتے، پھر آ کر مسجد میں قیام فرماتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر پیشاب پخانے اور کھانے کی حاجت نہ ہوتی پوری زندگی میں مسجد میں گزار دیتا، مسجد سے باہر ہی نہ نکلتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم اور بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کی آبادی کو دیکھتے ہیں کہ یہ قوم مسجد کو آباد کرتی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے تو عذاب روک لیا جاتا ہے، مسجدوں سے تعلق اور اسے آباد نہیں کرتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، معصوم بچوں کی آوازیں مسجد میں قرآن اور ذکر سے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم اور بستی پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ عذاب ضروری نہیں ہے طوفان، زلزلہ، آگ، پتھر کی شکل میں آئے، عذاب ظالم حکمران کے مسلط ہونے سے بھی آئے گا، عذاب مہنگائی کے بڑھنے سے بھی آئے گا، عذاب آپسی خلفشار اور انتشار سے بھی آئے گا، عذاب اپنی کمائی کی بے برکتی سے بھی آئے گا، عذاب اپنی خانہ جنگی سے بھی آئے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے تو سکون سے رہتی ہے، منافق کی مثال مسجد سے ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے جیسے بے چین اور تڑپتی ہے، منافق مسجد میں آنے کے بعد تڑپتا رہتا ہے کب یہاں سے نکلوں، کب یہاں سے نکلوں، کب یہاں سے نکلوں، نماز کب ختم ہوگی، بیان کب ختم ہوگا، اعلان کب ختم ہوگا، پروگرام کب ختم ہوگا۔ سب سے پہلے مسجد سے نکلے گا، کرنا کچھ نہیں ہے، چبوترے پہ بیٹھنا ہے، ہوٹل پہ بیٹھنا ہے، کٹوں پہ بیٹھنا ہے، فلم تھیٹر میں بیٹھنا ہے، سیریل کے سامنے بیٹھنا ہے، عیاشی غیبتوں کے اڈے پہ بیٹھنا ہے، بے حیائی بدنظری کی جگہوں پہ بیٹھنا ہے، کوئی نیکی کرنا نہیں، لیکن مسجد سے پہلے نکل جانا ہے۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن میں نفاق ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجدوں اور مدرسوں کو قلعے سمجھو، یہ دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ قلعے آباد رہیں گے تو پوری قوم آباد رہے گی، یہ قلعے غیر محفوظ رہیں گے تو دین کے قلعے غیر محفوظ رہیں گے۔ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجدیں اور مدرسے دین کے کارخانے ہیں، کارخانوں سے میٹیریل پیدا ہوتا ہے، پبلک میں عام ہوتا ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں سے جو میٹیریل بن کے نکلتا ہے وہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، واعظین ہیں، محدثین ہیں، قضات ہیں۔ اگر یہ نکلنا بند ہو جائے تو پھر مارکیٹ میں مسلم سماج میں جاہلوں کی پروان ہوگی، سب ضلالت اور گمراہی پر چلنے والے نکلیں گے۔ اس واسطے مسجدوں کو اور مدرسوں کو آباد رکھو، یہاں سے نکلنے والی پیداوار اسلام کی محافظ بنے گی۔ یہ پیداوار بند ہو جائے تو پھر یہ کفر کو پروان چڑھانے والے بنیں گے۔ حضرت شیخ مولانا رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی ہو مسجد کا اہتمام کرنا، مدرسے کا اہتمام کرنا اور قبرستان کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس سے ہمارے شاعر متعلق ہیں، اسلام کی نمائندگی ان سے متعلق ہے۔ اسی واسطے مسجدوں کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں بہت بیان کی گئی۔ تو پہلا تعلق مسجدوں سے ہمارا ہونا چاہیے محبت کا تعلق، دل ہمارا مسجد میں اٹکا رہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا اللہ کل عرش کا سایہ اسے نصیب کریں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تعلق بالمساجد، دل مسجد سے اٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم لکھتے ہیں المراد به الحب لها والملازمۃ للجماعۃ فيها۔ تعلق بالمسجد کا مطلب یہ ہے، دل مسجد سے اٹکا ہے کا مطلب یہ ہے مسجد سے سچی محبت ہو اور مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام ہو، یہ ہے دل مسجد سے اٹکا ہونے کا مطلب۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت حدیث نمبر 662، صبح شام جو بندہ مسجد آنے جانے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان بنا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں بول کر مطلب یہ ہے صبح شام کا مطلب ہے کہ اکثر اوقات یعنی 5 ٹائم بھی جو مسجد آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے من غدا الی المسجد اور راہا اعد اللہ له نزلۃ من الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں میزبانی کا سامان بنا کر رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گھر سے وضو بنا کر
گھر سے وضو بنا کر اطمینان سے مسجد آئے، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا مسجد آنے جانے والے بندے کو دیکھو کہ عبادت کی خاطر، خدمت کی خاطر آتا جاتا ہو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ کتنے لوگ ہیں ہفتے میں ایک بار جمعہ کو مسجد کا چہرہ دیکھتے ہیں اور خود مسجد کو اپنا منہ دکھاتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک بار، کوئی جنازوں میں آتا ہے، کوئی عید میں آتا ہے۔ ایسی بے تعلقی مسجد سے مسلمان کی رہے گی اور مرنے کے بعد سیدھا جنازہ مسجد میں لایا جا رہا ہے۔ زندگی بھر تو خود آیا نہیں دیکھنے کے لیے، مرنے کے بعد کندھوں پہ لایا جا رہا ہے مسجد کا منہ دکھانے کی خاطر۔ اتنی محرومی، بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ سکرات کا وقت آ گیا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جان نکلنے کا وقت ہے، اب گھر تو چلے جاؤ، ساری زندگی تم نے مسجد میں وقت گزارا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ میرا آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ میری جان اور روح نکلے۔ ایسا تعلق ان کا مسجد سے ہوا کرتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، وہ اٹھ کر آ جائیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ جو میرا گھر آباد کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ کتنا بڑا انعام دیتے ہیں، اللہ انہیں اپنا پڑوسی فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسجد سے کیسا تھا؟ سفر میں جانا ہو سب سے آخر میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے نکلتے، سفر جہاد سے واپس آنا ہو سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے، پھر گھر کا رخ کرتے۔ صحابہ کو تعلیم تھی، حضرت بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ہدایت تھی سب سے آخر مسجد جانا اور سب سے پہلے بھی مسجد جانا۔ یہاں سے نکل رہے ہو گاؤں سے، آؤ مسجد میں، اور آ رہے ہو باہر سے، سب سے پہلے مسجد میں آؤ، 2 گانا ادا کرو پھر اپنے گھر جاؤ۔ یہ تعلیم تھی کہ مسجد سے ہر وقت ہمارا تعلق رہے۔ طوفان آیا، تیز ہوا چلی، آندھی چلی، زلزلہ آیا، بجلی گرجی، فوراً محمد الرسول اللہ مسجد کا رخ فرماتے ہیں۔ کچھ بھی حادثہ ہوا فوراً مسجد کا رخ فرماتے ہیں۔ اور تو اور اپنے مکانات بھی بنائیں تو مسجد کے قریب بنائیں، ازواج مطہرات کے مکانات مسجد سے قریب بنائیں، اور مسجد میں نماز کے بعد فوراً نکلنے کا اہتمام نہیں فرماتے، بیٹھے رہتے۔ نماز ہو گئی اب نکلو، ایسا نہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے، ذکر میں رہتے، کسی بندے کے حالات سنتے، کسی سے ملاقات ہوتی تو لوگوں کو وقت دیا کرتے۔ آپ کا یہ تعلق تھا مسجد سے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، یعنی اگر یا تو گھر میں رہو یا تو مسجد میں رہو، بازاروں میں چبوترے ناپتے مت پھرو، گلیاں ناپتے مت پھرو، یا تو گھر یا تو مسجد میں رہو۔ اور کیا فرمایا جو بندہ مسجد کو آنا جانا رکھتا ہے مسجد متقیوں کی جگہ ہے، شرابی مسجد آنے کی ہمت نہیں کرتا، زانی مسجد آنے کی ہمت نہیں کرتا، سود خور رشوت خور مسجد آنے کی ہمت نہیں کرتا، مسجد متقیوں کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کو جو آباد کرتے ہیں اللہ انہیں 2 نعمتیں دیتے ہیں۔ پہلی نعمت یہاں آنے والے کو سکون اور راحت دیتے ہیں، دوسری نعمت پل صراط پر اللہ تعالیٰ آسانی سے اسے پار کرا دیتے ہیں۔ یہ مسجد سے محبت اور تعلق کا ثمرہ ملتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے امام صاحب نے ایسا کہہ دیا، خطیب صاحب نے ایسا بول دیا، کمیٹی کے فلاں ممبر سے میری نہیں جمتی، فلاں مصلی جو نماز پڑھنے آتا ہے اس سے میری نہیں بنتی، اس واسطے میں مسجد نہیں آؤں گا۔ اپنے ذاتی تعلقات اور شکایتوں کی وجہ سے مسجد آنا بند کر دیا، نل سے پانی زیادہ چھوڑا، کسی نے ڈانٹ دیا، اپنا گھر سمجھے ہو کیا اتنا پانی ویسٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے چلو تمہارا ہی گھر ہے میں نہیں آؤں گا آئندہ سے مسجد سے۔ یہ کسی کے والد محترم کا مکان نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر ان کے ماں بیٹیاں تقسیم کر کے ختم کر لیتے۔ یہ باقی ہے تبھی تو علامت ہے کہ کسی کی وراثت اور پراپرٹی نہیں ہے۔ تو ذاتی منافرت اور ذاتی انبن کی وجہ سے مسجد آنا نہیں بند کرنا چاہیے۔ کسی کے بیان میں 15 سال سے کوئی بیان کر رہا ہو، اس کے بیان میں کوئی جملہ ایسا ہوا جو ناپسند ہوا، اس کی وجہ سے مسجد آنا بند کر دیا، تو 15 سال سے عقل گھاس کھا رہی تھی، اتنے سالوں سے جو نصیحتیں ہو رہی تھی، جو واعظ ہو رہا تھا، اس سے جو زندگیوں میں تبدیلی آ رہی تھی، اور خود کو حلال حرام کی اتنی تمیز جو پیدا ہوئی، اس سب کا شکرانہ تو ادا نہیں ہو سکا۔ ایک جملہ کسی کا ناپسند آ گیا تو مسجد سے تعلق ختم کر لیا کہ فلاں جگہ امام ایسا بولتے ہیں، فلاں جگہ خطیب ایسا بولتے ہیں، اس واسطے میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ یہ محرومی ہے۔ سڑی ہوئی مچھلی کو سمندر خود باہر کر دیتا ہے، سڑے ہوئے دماغ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے گھر سے محروم کر دیتا ہے۔
کوئی احسان کسی امام اور خطیب پر نہیں ہوتا ہے جو مسجد آتا ہے. اپنی آخرت بنانا ہو تو اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد چھوڑ کر اگر نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے میرا من کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں. مسجد ہونے کے باوجود بھی گھر میں نماز ادا کرتے ہو. اس سے چھٹکارا نہیں ہے جب تک ہم اسلام اور مسلمان ہونا باقی رہے. مسلم معاشرے کے بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان سماج مسجد سے جیسا تعلق رکھنا ہے, مسجد سے جیسی محبت ہونا ہے, وہ محبت وہ نہیں رکھتا ہے, وہ تعلق نہیں رکھتا ہے, جس کی وجہ سے جتنا ہوٹل آباد ہیں, جتنے بازار آباد ہیں, جتنے دکان آباد ہیں, اتنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں کہ مسلمان ان سب کو ٹائم دینے تیار ہے, مسجدوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدوں سے تعلق سے متعلق ایک بنیادی چیز, مسجدوں کو دوسرا کام ہے آباد کرنا. آباد کرنے میں پہلا کام نماز بہر صورت مسجد میں ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, مسجد میں نماز کا اہتمام اس قدر تھا, سکرات کا عالم طاری ہو گیا, چلنا مشکل ہو گیا, 2 ہاتھوں سے کندھوں پہ کے سہارے سے چلتے ہوئے آئے, مغرب کی نماز میں دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے, 1 رکعت با جماعت نماز پڑھی اور اتنی سکرات کی حالت تھی دوسری رکعت میں کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا, اسی دوسری رکعت میں روح پرواز کر گئی اور انتقال کر گئے. پتہ کیا چلا؟ موت کے آخری لمحے تک مسجد میں آنا بند نہیں کیا ہے. ایسا تعلق ان صحابہ کا مسجد سے تھا. سب سے بڑی مقدس ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی 2 کندھوں حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی تشریف لا کر نماز ادا کی ہے. اور ہمارا حال یہ کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے مسجد میں نماز پڑھنے کو ہم عیب سمجھ جاتے ہوں یا اسے لائٹ لے لیتے ہوں. آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہو گئی ہے, آدھا گھنٹہ ٹائم ہے تیاری کے خاطر, پھر بھی وقت پر نہیں آئے گا, آرام سے اپنے گپ شپ کرتا رہے گا, گپے مارتا رہے گا, بلی کا سر مڑاتا رہے گا, یہ سب کرتا رہے گا. اور جب جماعت ہو جائے چلو ٹھیک ہے اب ٹائم ہو گیا, اپنی جماعت بنا لیتے ہیں. ابا حضور کا گھر ہے, جب من میں آیا جماعت کا بنا لیا. یہ ٹائم ٹیبل کیوں بنایا گیا ہے؟ ویسے ہی کسی بس اور ٹرین اور فلائٹ کے بارے میں کرو, چلو اب بس کا ٹائم ہو گیا اپنی بس بنا لیتے ہیں, چلو اب ٹرین کا ٹائم ہو گیا وہ تو نکل گئی اپنی ٹرین بنا لیتے ہیں. ایک پائی کی حیثیت نہیں ہے اپنا بس اور اپنی ٹرین بنانے کی, وقت سے پہلے پہنچے گا, انتظار کرتا رہے گا, الو کی طرح بیٹھا ہوا گھورتا رہے گا ابھی آئی کہ نہیں آئی ہے, یا 5 منٹ پہلے مسجد آنے تیار نہیں ہوگا, عیش اور مستی کے ساتھ بیٹھے گا اور جماعت کے بعد پھر دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھے گا. اور جب کہا جائے کہ بھائی یہ کیوں اس طرح کی حرکت کرتے ہو, جماعت کی نماز افضل ہے, جماعت کی نماز افضل ہے. اس سے پہلے جو ہوا تھا یہاں مسجد میں وہ میلہ ہوا تھا, وہ میلہ لگا تھا یہاں پر اذان کے بعد. اللہ کے نبی علیہ السلام تکبیر اولیٰ کی اہمیت نہیں بتائے, صف اول کی اہمیت نہیں بتائے, اذان کے بعد کون سا کام کرنے کی اہمیت نہیں بتائے. یہ ساری حدیثیں کہاں چلی گئی دماغ سے؟ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے تو یہ ساری حدیثیں کہاں چلی گئی؟ دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا. اذان کے بعد پہلا کام کیا تھا؟ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کسے کرنا تھا؟ صف اول میں کس کو آگے کھڑا ہونا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کھڑی کر کے کس کے گھر کو آگ لگانے کی بات کی تھی؟ بے نمازی کے گھر کو نہیں, گھر میں نماز پڑھنے والے کی گھر کو آگ لگانے کی بات کی تھی. تو مسجد کو آباد کرنے کا پہلا تعلق ہے مسجد میں نماز ادا کرنا. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ مسجد مسلم معاشرے میں ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں دل کی حیثیت ہے. دل کی دھڑکن چلتی رہے جسم زندہ رہے گا, مسجد متحرک رہے تو مسلم معاشرہ زندہ رہے گا, اور مسجد غیر آباد ہو جائے تو مسلم معاشرہ ہندو بننے میں دیر نہیں لگے گی, کافرانہ رویوں پر چلنے میں دیر نہیں لگے گی. اس واسطے 5 وقتہ نماز, جمعہ کی نماز, ان سب نمازوں میں اللہ نے جماعت واجب کیا ہے, آپشنل نہیں ہے. جماعت سے بھی پڑھ سکتے, انفرادی بھی پڑھ سکتے, کمپلسری پڑھنا پڑے گا جماعت کے ساتھ. 100 200 500 لوگ دن میں 5 بار جمع ہوں گے. بیمار سے ملاقات ہوگی, کوئی رشتہ دار ملے گا, کوئی دوست ملے گا, کوئی مقروض ملے گا, کوئی پرایا ملے گا, ایک دوسروں کے حالات سے باخبر ہوں گے, مدد کا موقع ملے گا, نئی باتوں کا علم ہوگا, ایک دوسرے کے تعلقات بڑھیں گے, کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں, کسی کی مدد کر سکتا ہوں, کسی مولانا سے مل کر مسئلہ پوچھ سکتا ہوں. یہ ساری نیکیاں جمع ہوتی ہیں جماعت سے نماز پڑھنے پر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سے 13 حکمتیں نماز با جماعت کی لکھی ہیں حجت اللہ البالغہ میں. ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جماعت کی حکمتیں کیا ہیں. اس واسطے آباد کرنے کا پہلا کام ہے مسجد میں جماعت سے با نماز اہتمام کی کوشش کرنا. دوسری ذمہ داری ہماری مسجد کو گندگی سے پاک رکھنا اور صاف ستھرا رکھنا. یہ کام صرف صفائی کرنے والے مؤذن کا نہیں ہے,
صفائی کرنے والے خادم کا نہیں ہے، ضابطے کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن میرا تعلق مسجد سے ہے، میں مسجد سے محبت کرتا ہوں، مسجد سے میرا تعلق ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا کچرا گندگی صاف کرنے کی میں بھی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 408، من اخرج اعظم من المسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی بندہ مسجد میں کوئی کچرا پڑا ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ اس پر اتنا بڑا انعام دیتے ہیں، کچرا اٹھا کر باہر پھینکنے پر اللہ اسے جنت میں گھر بنا کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ جہاں کہاں کچرا دیکھا، جہاں کہیں گندگی دیکھی، فوراً چلانا آتا ہے کمیٹی پر، فوراً چلانا آتا ہے مسجد کے خادم اور مؤذن پر، میں جھک کر وہ کچرا نہیں اٹھا سکتا ہوں تاکہ یہ ثواب پا سکوں۔ یہ نعمت خادم کے علاوہ ہر شخص کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ نبی جنازے کی نماز پڑھے اور سامنے کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا و میتنا کہے، تو پھر کیا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میت کی مغفرت ہو جائے؟ اور وہ بھی مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی خاتون ہے۔ تو صحابہ اکرام کسی وجہ سے اس کے انتقال پر اللہ کے نبی کو خبر نہیں سنائے۔ ایک روز ہو گیا، نبی نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا، تو مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بیچ میں یہودیوں کا محلہ تھا، رات کا وقت تھا، آپ آتے تو ہو سکتا یہودی آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے دن اس کی قبر پر گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے تنہا دوبارہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی مسجد کی صفائی کرنے والے سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر فرد اگر مسجد میں کوئی بھی کچرا گندگی ہو، ارے کچرا اور گندگی ہٹانا تو دور کی بات، اس قوم کو اگر تمیز اور عقل آ جائے، پان پراگ کھا کے سگریٹ پی کے پورے حمام اور باتھ روم خراب کرتی ہے۔ اپنے گھر کا حمام باتھ روم صاف رہے گا، لیکن مسجد کے حمام میں دیکھو تو جانے کے بعد ہمیں واش روم بھی کرنے کو من نہیں کرتا، اتنی گندگی وہاں پر رہتی ہے۔ اللہ کس قدر لعنت بھیجیں گے اس قوم پر جو اللہ کے گھر کو گندا کرنے کی نیت سے آتی ہے۔ پان پراگ چباتے ہوئے آ رہا ہے، کہاں تھوکنا ہے؟ مسجد کے باتھ روم میں جا کے تھوکنا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے آ رہا ہے، کہاں پھینکنا ہے؟ مسجد کے باتھ روم میں جا کے پھینکنا ہے۔ کون صاف کرے گا؟ کون خدمت کرے گا؟ کیا میں حصہ لے رہا ہوں صفائی میں؟ کیا میں 500,000 روپے دے رہا ہوں کہ میں گندا کیا تھا اس واسطے کمیٹی کو دے رہا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو دے کے صفائی کرا دیں؟ فضیلتیں اور ترغیب کیا دی جا رہی ہے اور ہمارا حال کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 762، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں قبلے کی طرف دیکھا کہ بلغم پڑا ہوا ہے۔ جب نبی کی نظر پڑی تو اتنا غصہ ہوئے کہ چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ صحابہ سمجھ گئے یہ گندگی مسجد میں دیکھ کر اللہ کے نبی ناراض ہوئے ہیں۔ فوراً ایک عورت اٹھی جسے خبر ملی، چونکہ صفائی میں عورتیں آگے ہوتی ہیں، تو فوراً اٹھ کے آئی، پردے کے ساتھ اس قبلے کی جہت کے بلغم کو صاف کیا اور وہاں گھر سے خوشبو لا کر خوشبو چھڑکی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو کر اس خاتون کو دعا دیے۔ اس سے پتہ چلا مسجدوں کی صفائی میں کوئی خادم ہی نہیں، ہر فرد اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ تیسرا تعلق مسجد کو خوشبو دینا اور دھونی دینا۔ خوشبو دینا دھونی دینا تو کمیٹی کا کام ہے کہ وہ نظام ایسا بنائے کہ یہاں پر خوشبو اور دھونی دینے کا نظام ہو۔ عرب کی مسجدوں میں جیسے ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر مسجد میں عود لگایا جاتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں چونکہ ایسا رواج نہیں ہے، تو کم از کم ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے بندوں، ہم خوشبو لگانے میں حصہ نہیں لیتے، کم از کم بدبو تو نہ پھیلاؤ۔ مسجد میں بیٹھ کے ہوا تو خارج نہ کرو، مسجد میں بیٹھ کر پیاز لہسن کھا کے تو نہ آؤ، پان پراگ سگریٹ پی کے تو نہ آؤ، اس منہ کی گندی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فلا یقربن تاکید سے فرمایا، کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے والا ہماری مسجدوں کے قریب تک نہ آئے، تاکید سے فرمایا۔ تو آتے ہوئے مسواک کر کے آنے کا اہتمام، پسینے کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو مجھ سے واسطہ پڑا ہے، ارے جمعہ کا دن ہے، غسل کرنے کا موقع ہے، خوشبو لگا کے آنے کا موقع ہے، مصافحہ کرتے ہوئے معانقہ کرتے ہوئے پسینے کی بو آتی رہتی ہے، جمعہ کے دن بھی اگر وہ خوشبو نہیں لگایا تو منحوس کب لگائے گا؟ پھر خوشبو تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نوکرانی سے کہتے میرے ہتھیلیوں کو خوشبو سے مل دو۔ کیوں؟ لوگ مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، جب وہ میرے ہاتھوں کو چھوئیں گے اور میرے ہاتھوں کا بوسہ لیں گے تو میرے ہاتھوں سے خوشبو آئے۔ ایسا اہتمام صحابہ کرتے تھے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ جیب میں سگریٹ کا ڈبہ پڑا رہے گا، ماچس کا ڈبہ پڑا رہے گا، جیب میں کسی کے عطر کی شیشی پڑی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشبو کا اہتمام کس قدر فرمایا۔ ارے وہ صحابہ ایسے تھے جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔
ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آج مسلم معاشرے کو دیکھو، خوشبو بیچنے والا بیچارہ کوئی مسجد کے باہر کہیں ٹھیلا لگا کے بیٹھے گا، 100 میں سے ایک بھی خوشبو خریدنے والا نہیں رہے گا۔ ہم سے تو وہ آوارہ لڑکیاں بہتر ہیں جو کالج اور آفس جاتے ہوئے خوشبو لگا کے جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ حرام کر رہی ہے، وہ حرام کاری عورتوں کا خوشبو لگا کے جانا، لیکن مسلمانوں کو جو ہدایت دی گئی ہے اس پر وہ مسلمان عمل نہیں کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، خوشبو لگانے کے سلسلے میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدیں آؤ تو پوری زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس، اچھے کپڑے۔ سخت گھن آتی ہے سروں پہ مسجد کے خیراتی ٹوپیاں دیکھنے کے بعد۔ کتنے سال ہو گئے، کتنی بار کہا گیا، مسجد کی یہ ٹوپیاں جو رکھی جاتی ہیں وہ سڑی ہوئی ٹوپیاں ہیں، وہ خیراتی ٹوپیاں ہیں، اس میں میل کچیل اور پسینہ لگا رہتا ہے۔ کسی ایک مسلک کے مفتی صاحب کا فتویٰ لا کے دکھا دو کہ جو مسجد کی ان ٹوپیوں کو مکروہ نہ کہتا ہو، ثواب غارت ہو جائے گا یہ ٹوپیاں لگا کے نماز پڑھنے سے۔ 30 روپے 25 روپے 100 روپے کی ٹوپی خرید نہیں سکتا ہے مسلمان، اپنا پورا لباس بہترین پہنتا ہے، کم از کم جمعہ کے دن تو اہتمام سے اچھی ٹوپی لگا کے آتا۔ یہ سر کا تاج ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے، ہونا تو یہ چاہیے جمعہ کے دن کم از کم ہم پگڑیاں پہن کے آتے، اتنا نہیں ہو سکتا گرمی کی وجہ سے، عادت نہیں ہونے سے، باندھنا نہیں آتا ہونے کی وجہ سے، کم از کم اچھی ٹوپی تو پہن کے آ سکتے ہیں۔ خیراتی ٹوپیاں پہن کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی خضوع زینت۔ اگر کسی کو برا لگ رہا ہو مجھے معاف کر دینا، لیکن حق بات اور حدیث کی بات بتانے سے کوئی منہ بند نہیں کر سکتا۔ کمیٹی کو بول دینا کہ اس خطیب کو نکال دیں یہاں سے، لیکن یہ ذمہ داری نبھانے میں ہرگز نہ آئے۔ ہم چیلنج نہیں کرتے، دعویٰ نہیں کرتے، درخواست کرتے ہیں کوئی ایک دارالفتاء کا فتویٰ لا کے دکھا دو، خیراتی ٹوپیاں پہننے کے بعد نماز مکروہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دین اور شریعت کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب سے ہم مسلک کی بھی بات نہیں کرتے ہیں، اس واسطے اہتمام کرو کہ اپنے اچھے لباس کا۔ اور 5ویں چیز ہے مسجد کی ضروریات کی تکمیل کی فکر کرنا۔ ہم اس مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، کرنٹ استعمال کرتے ہیں، لائٹ استعمال کرتے ہیں، پنکھا استعمال کرتے ہیں، قالین استعمال کرتے ہیں، ذمہ داری بنتی ہے اس کی خدمت کرنے کی۔ چنانچہ جمعہ کے موقعوں پر، مختلف موقعوں پر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ مسجد کا تعاون کریں، ایسے موقع پر ذمہ داری لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں سب سے پہلا چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ نورت الاسلام نورک اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، تم نے اسلام کو روشن کر دیا ہے، اللہ تمہیں دارین دنیا اور آخرت میں تمہیں روشن کر دے۔ اور اب فرمایا اما انہ لو کانت لی ابنۃ لزوجتکہا، اور سنو اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ کس بات پر؟ مسجد میں چراغ جلانے پر۔ علماء لکھتے ہیں اس کا تعلق صرف چراغ سے نہیں ہے، مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے سے متعلق ہے۔ اس وقت ضرورت چراغ کی تھی، چنانچہ کتاب الصحابہ للبدینی کے حوالے سے لکھا ہے مسجد کی ضروریات میں حصہ لینا یہ مسجد سے محبت اور تعلق کی بات ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں گھر میں پانی کم ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، محلے کی مسجد کا پانی ختم ہو گیا، کمیٹی کو، خادمین کو کتنی پریشانی ہوگی کہ آنے والے لوگوں کے لیے وضو کا انتظام کرنا ہے۔ ہیبت میں آتے ہیں، بھاگے آتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں، موٹر خراب ہو گیا تو آنے والا کمیٹی پہ آؤٹ لیتا ہے، برس پڑتا ہے، خادم پہ برس پڑ لیتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ پہلے آ کے پانی کی آج میں کوشش کر لیتا ہوں، موٹر میں تیار کر دیتا ہوں، آج میں پانی لا کر انتظام کر دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں 2 لائٹ 2 فین 4 فین کی وجہ سے بل آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں، فری کے کرنٹ بل کی خاطر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسجدوں میں کتنا کرنٹ جلے گا، کتنے فین جلیں گے، کتنے لائٹ اور کولر جلیں گے، اس کے کرنٹ بل کا کتنا نظام ہوگا۔ ان چیزوں میں ہم اگر حصہ نہیں لے سکتے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ بل بڑھانے والے تو نہ بنے کہ آیا مسجد میں داخل ہوا ایک صاحب ایک فین آن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیا دوسرا فین آن کر کے ادھر پڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان اور یہ انڈیا کا ہے، یہ اور سیاسی کمیٹی کا اور یہ اور سیاسی لیڈر کا ہے۔ ارے ایک فین کے نیچے 2 آدمی 3 آدمی پڑھ سکتے ہیں، بازو کھڑے ہو جاؤ، نہیں میرا اپنا فین رہے گا، میری اپنی لائٹ رہے گی، میرا اپنا کولر رہے گا، بل بڑھانے والے نہ بنے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لیکن طریقہ نہیں ہوتا۔ جذبہ کیا ہے؟ قرآن کے یہ پارے اتنے نئے نئے قرآن لا کے رکھے ہیں، کس سے پوچھ کر لا کے رکھا ہے؟ کمیٹی سے پوچھا، امام خطیب سے پوچھا کہ مسجد کی قرآن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا کون پڑھنے والا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، یاسین اور سورہ کہف اٹھا کے پڑھتے ہیں؟ ہر سال مسجدوں میں تھیلے بھر بھر کے یہ قرآن لے جا کے قبرستانوں میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اب اسے کچھ نہیں کر سکتے، پرانے ہو چکے ہیں، ہر سال یہ نظام ہوتا ہے اور بعض مسجدوں میں 2 سال 3 سال میں ہوگا۔ پوچھنا چاہیے کہ پارے کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، مصلی کی ضرورت ہے، اور تو اور بعض لوگ کرسیاں لا کر صدقہ دے رہے ہیں۔ پہلے ہی کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں وہی بہت ہیں،
ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھ کے بیٹھے ہوں گے اور کرسیاں لا کے دے رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. ہم کہتے ہیں جب تک مسئلہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کرسی پہ بیٹھ کر نماز درست نہیں ہوگی تو ثواب خیرات کیا ملے گا؟ کہ مجھے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے. معذور کو اجازت ہے، معذور کون ہے وہ پوچھ لے گا، لیکن جو غیر معذور اور خود کو معذور سمجھ رہا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو ثواب کیا ملے گا؟ تو اس لیے پوچھ لو کہ مسجد میں کیا چیز دینا ہے، کیا چیز کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ تنخواہ لے کر خدمت نہیں کرتی ہیں، ان کی کوئی سیلری نہیں ہوتی ہے، وہ للہ فی اللہ خدمت کرتے ہیں. اگر وہ حساب کتاب میں گھوٹالہ کریں گے عذاب میں پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ حساب کتاب صاف ہیں، امانت اور ذمہ داری سے خدمت نبھاتے ہیں تو ہرگز ان کمیٹیوں کے افراد پر تانا زنی کرنا، انگلیاں اٹھانا، غیبتیں کرنا، ٹانگ کھینچنا اس کی اجازت نہیں ہے. وہ خدمت مسجد میں لگا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں وہ شمار ہوگا جو اللہ کے گھر کی خدمت اپنا ٹائم نکال کر بلا معاوضے کے کرتا ہے. ہم فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں ٹکتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ مسجدوں کو ٹائم دے کر مسجد کی خدمت کرتے ہیں. اس واسطے ان سے تعلق اچھا رکھیں. ہر کوئی اچھالنے والا، بے عزتی کرنے والا نہ بنے. یہ مسجد سے تعلق کی یہ ذمہ داریاں ہیں. آخری ذمہ داری مسجد سے تعلیمی تعلق رکھنا، جمعہ کا بیان سننے کے لیے وقت پہ آنا، درس قرآن، درس حدیث اور درس فقہ چلتا ہو تو اہتمام سے آنا. بعض دیندار سڑیل دماغ کیسے ہوتے ہیں، خود کو دیندار سمجھتے ہیں، کبھی جمعہ کا بیان وقت پر نہیں سن سکا، کبھی درس قرآن وقت پہ نہیں سنا. ہمیں کیا ضرورت ہے درس قرآن کی؟ ہم دین کا فلاں کام کر رہے ہیں. ایک آیت کا صحیح مطلب نہیں جانتا ہے، مرنے کے قریب ہو چکا ہے. قرآن صحیح نہیں جانتا ہے، تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے. اس لیے ان دروس کی خدمت قدر کر لو. مکتب چلتا ہے، تعلیم بالغان چلتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اپنے بچوں کو اس میں داخل کرانا. خواتین کے لیے جمعہ کے بیان کا انتظام ہوتا ہے. ایسے موقع پر پردے کا نظم ہے، راستہ الگ ہے. وہ محروم ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ملحد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. دین کی باتیں سنانے کا اہتمام کرنا یہ ذمہ داریاں ہیں. تعلق بالمساجد اسی کو کہتے ہیں. اس طرح ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.